بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے۔ میرپور میں اسلام گڑھ کے مقام پر گزشتہ روز مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والے ایڈیشنل ایس ایچ او زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ان کے کپڑے اتار دیے گئے، ان کا ٹروزر کہہ لیں، شلوار کہہ لیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ اتار کے اس کو چوک پہ لٹکا دیا گیا، اور ہر آتا جاتا اس کو چھیڑ رہا ہے شلوار کو۔ ہر آتا بندہ اب اس کس کی شلوار ہے؟ وہ اسٹیٹ کی شلوار ہے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ کا ہے نا۔ دیکھیں جی آج تیسرے دن سے بالکل مارکیٹیں بند ہیں اور انتہائی برے حالات ہیں اس وقت جو ریاست کے اندر، یہ ریاست کا دار حکومت ہے، یہاں پہ انتہائی برے حالات ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تیسرے دن ہے بچوں کے دودھ ختم ہو گئے، نہ سبزیاں مل رہی ہیں، کچھ چیز بھی کھانے کے لیے نہیں۔ جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے وہ پچھلے 2 روز سے تب میڈیا میں نہیں آ رہا، لیکن سوشل میڈیا بھرا ہے، ہم نے ابھی پروگرام سے پہلے پتہ بھی کیا، وہاں تو کافی حالات بگڑے ہوئے ہیں، بڑی سخت ڈیمانڈز۔ نہیں یہ نارمل ہے، نارمل ہے، اچھا۔ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے۔ تو دوستوں، دھرم کے نام پر وکٹم کارڈ کھیلنے والے پاکستان کی اب پول کھل گئی ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، پاکستان پی او کے میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور آنن فانن میں پاکستان کو پی او کے میں اپنی سینا تک اتارنی پڑ گئی، لیکن پی او کے اندر اٹھا بونڈر پھر بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پی او کے لوگوں اور پاک پولیس کے بیچ جھڑپیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، جس میں پاک پولیس کے ڈی ایس پی رینک کے ایک ادھیکاری کی موت بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پروٹیسٹ کر رہے کئی لوگ، بچے اور عورتیں بھی اس پروٹیسٹ میں زخمی ہو گئی ہیں، اور یہ سب ہوا ہے پاکستان سرکار کے دوارا لگائے گئے بھاری ٹیکس اور مہنگائی کی وجہ سے۔ پی او کے لوگ مہنگائی سے اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور ان کی جھڑپیں پاک آرمی اور پاک پولیس کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب تو پی او کے لوگ کھلے عام پاک فوج کو چنوتی دے رہے ہیں، وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پی او کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے کشمیر کی طرح ان کے پاس بھی سبھی طرح کی سکھ سویدھائیں ہوں اور ان کے یہاں بھی وکاس ہو اور ان کو بھی روزگار ملے، لیکن پاکستان جو پہلے سے ہی بینک کرپٹ ہے، حالات بے قابو ہیں، پاکستان کے اندر پہلے سے ہی اتنی مہنگائی ہے کہ وہ خود پوری طرح برباد ہو چکا ہے، تو وہ پی او کے لوگوں کے لیے کہاں سے ہی راحت کا کام کر سکتا ہے اور کہاں سے ہی روزگار دے سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی او کے لوگ اب کھلے عام پاک فوج اور پاک سرکار کو چنوتی دے رہے ہیں اور وہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ پاک کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ پاکستان کے پاس خود کا اپنا کوئی بھوشیہ نہیں ہے، وہ پوری طرح سے خود برباد اور کنگال بیٹھا ہے۔ اور پی او کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی آگے آنے والی نسلیں بھی اسی طرح برباد، کنگال اور بے روزگار رہیں۔ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر میں وہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 3 ڈیمانڈز جو ہم نے ذکر کیا، تو یہ کہ بجلی 3-4 روپے کریں ہمارے لیے یونٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آٹا کم آپ نے گلگت بلتستان میں سبسڈی دی تھی، ہمیں بھی سبسڈی دیں، تو اس پہ کیا؟ یہ سارے ان کے مطالبات جو ہیں یہ ان کی نظر میں جو ہے وہ جائز ہیں، میری نظر میں ان کو ان کے اوپر بالکل بات کرنی چاہیے۔ 3-4 روپے تو شاید نہ ہو، لیکن چلے کچھ نہ کچھ تو انہیں ملے گا نا، آواز اٹھائیں گے تو کوئی نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں یا ابھی کوئی اس لیول پر نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سب سے پہلے حق تو یا جو پروگرام ہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کا ہے، جی وہ ان کے ساتھ بات ڈیسیژنز یہاں سے کرتے ہیں، آپ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں، ٹھیک، تو اس کے بعد جیسے ہی وہ ضرورت محسوس کریں تو سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ ہے جموں اینڈ آزاد کشمیر کی، وہ گورنمنٹ سے بات کرے، وفاقی حکومت سے، تو پھر ہماری طرف سے جو بھی اس میں کوئی جو ہے وہ اسٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے۔ اچھا، یعنی کہ ایز وی اسپیک آپ نے جو یہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے بالکل ہی نہ انگیج کیا ہے نہ معاملے کو دیکھا ہے جو آزاد جموں کشمیر؟ دیکھیں، ہم نے ان کو انگیج آزاد جموں اینڈ کشمیر جو گورنمنٹ ہے اس کے تھرو ہی کرنا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم انڈیپینڈنٹلی جا کے شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی نہیں کیا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، ابھی کوئی نہیں، ابھی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ یہ آپ ان کو کریں گے، اچھا ان کو سمجھائیں۔ پاکستان اپنی پوری آرمی بھی کشمیر میں بٹھا دینا تو خدا قسم کچھ پاسبل نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں فیکٹ بیسڈ، آرمی بٹھانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ نہیں قبضہ کرنے لگے آپ کے کشمیر کے اوپر، نہ آپ کو قبضہ کرنے دینا ہے انہوں نے۔ وہ یہ معاملہ پیسفلی گلوبلی انٹرنیشنل پریشر سے، یا پاکستان کے جو حالات ہیں ممکن ہے کل قرضہ سارا معاف کر کے کشمیری لے لیں، کوئی بھی ایک طریقہ کار اس طریقے کا ہو سکتا ہے۔ اگر انڈیا مونوپلی کرنے بیٹھ جائے، جتنے ان کے 1.5 بلین پاپولیشن ہے اور جتنا سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، گرفت ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اوپر، اگر وہ پاکستانی کلپ وائرل کرنا شروع کر دے اور یہی کلپ وہ جا کے یونائٹڈ نیشنز میں دکھائے کہ پاکستان کے اندر کشمیریوں کو اس طریقے ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو بتائیں آپ کا کیا سافٹ کارنر رہ جائے گا؟ آپ تو اپنا پوائنٹ لوز کر رہے ہیں۔
وہ کہیں گے کہ بھائی یہ بڑے کشمیر کے وفادار بنتے ہیں تو کیا کشمیریوں کو ایک بجلی اور آٹا سستا کرنا, انہوں نے پہلا معافی دے آپ سے پاکستان تو نہیں مانگ لیا تھا, انہوں نے کہا یا اتنی بیسک سی بات ہے, آپ جا کے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں, ٹیبل ٹاک 2 دن چلتی, 3 دن چلتی, ہفتہ چلتی, نو پرابلم, ٹیبل ٹاک از اسٹل اے ٹیبل ٹاک, اور یہ تماشا نہ بنتا. انڈیا میں شامل ہونے سے ان کو اب ماشاءاللہ $16 بلین کی انویسٹمنٹ ملی ہے کشمیر کو, $16 بلین, اور ہمارا پورا ملک پاکستان $2 بلین کے لیے پورا وقت 2 مہینے ذلیل ہوتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ہماری سافٹ پاور ملک کی اگر 2-4 لوگوں کی ہے وہ پوری یوز کر کے ہمارے جو فرینڈلی اسٹیٹس ہیں لائک گلف کنٹری, چائنا, ان کو ایڈ کر کے ان کو ایز اے وارنٹی مطلب ذمہ داری کے طور پہ ان کو کھڑا کر کے تب $2 بلین ہم ریز کرتے ہیں. اور انڈیا کا صرف ایک کشمیر $16 بلین لے گیا ہے, تو یہ ہرگز پاسبل نہیں ہے کہ وہ خوش نہ ہو. ہیلو فرینڈز, میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خاص شو ڈیبیٹ ود شائلہ. میری جو نیشنلسٹ ہیں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس میں سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم انہوں نے جو پروٹیسٹ کی کال آئی تھنک دی تھی وہ 5 فروری کو دی تھی, جس دن پاکستان کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتا ہے, اور ابھی ایک طرف کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کو ڈائیورشن کی گئی, اس پر اٹینشن ڈائیورٹ کی گئی, اور ابھی انڈیا کا جو نیوکلیئر ڈے ہے اس پہ جو ہے یہ کشمیری نیشنلسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ ان کی جو ڈیزائر ہے انڈین گورنمنٹ کی کہ آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. میرے صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے جینون پروٹیسٹ ہیں, اور ان پروٹیسٹ کے اندر یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں, بجلی کے حوالے سے جو بجلی اے جے کے میں پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیرف نہ لگائے جائیں, جو کہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں جینون ایک ایشو ہے. ایک طرف جینون ڈیمانڈ ہے اور ایک طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں جو وہاں پہ کشمیر کے اندر نیشنلسٹ کر رہے ہیں. آپ میرے صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان پروٹیسٹ کو اور اس کے حوالے سے جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی چیمہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا نیوکلیئر ڈے اور 11 مئی کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پروٹیسٹ ہے, اس کو جو کوئی آپس میں ملاتا ہے یا ملانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی ڈی جنریٹڈ قسم کا برین ہے جس کا ہم تو جواب ڈھونڈ نہیں سکتے, کیونکہ ہم کسی بھی جو ہے نا وہ اسٹریچ آف امیجنیشن جس کو کہتے ہیں میں لے جا کے اس کو دیکھیں تو وہ کوئی جو پاکستان کے زیر انتظام لوگ ہیں وہ 11 مئی کو کوئی سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے نا, کوئی جشن تو نہیں بنا رہا ہے کہ انڈیا نے نیوکلیئر بنایا تھا. وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں